ناظرین، ہمارے بہت ہی پیارے دوست جاوید چودھری اپنی خوش گفتاری کی وجہ سے اکثر و بیشتر خبروں میں رہتے ہیں. موصوف ہمیشہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو پاور کوریڈورز میں توجہ سے سنی جائے، مگر اکثر چوہے صاحب کے خیالات ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں جن کی محبت میں دم بھرتے ہیں. اب چوہے صاحب نے عسکری قیادت کا نام لے کر کہہ دیا ہے کہ انہوں نے معیشت کو پٹڑی پر چڑھا دیا. چلے یہاں تک تو ٹھیک ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دوسرا یہ کام کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو قابو کر لیا ہے. اس پر صرف ناظرین یہ پوچھنا تھا کہ فوج تو خود کو سیاست سے الگ نہیں کر چکی تھی؟ چوہے صاحب آپ سے پوچھ لیتے ہیں، ذرا بتائیں. بار بار اعلان کیا تھا پاکستان کی عسکری قیادت نے کہ فوج اب سیاست سے خود کو الگ کر چکی ہے، ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب ہم الگ کر چکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی فوج جو ہے اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور پی ٹی آئی کو نکیل ڈال دی. معیشت کی بہتری ہے، کسی جماعت کو قابو کرنے کے لیے آئین نے فوج کو کیا اختیار دیا ہے؟ چلے معیشت کی بہتری کا تو مان لیتے ہیں، آپ کو ہم کوئی جواز تراش سکتے ہیں. کسی جماعت کو نکیل ڈالنا، قابو کرنا، آپ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے کچھ نہیں کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. یہ آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کس کے حق میں کہہ رہے ہیں، کس کے خلاف کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. میرا خیال ہے کہ خود جو عسکری قیادت ہے وہ بھی چودھری صاحب کے ان خیالات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کوئی ستائشی بیان نہیں ہے، یہ کھلم کھلا الزام تراشی کے زمرے میں آتا ہے. پھر چوہے صاحب فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے حالات کی بڑی مار کھائی ہے اور ان کے پاس بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر مارے گی، دھکا دے گی، پھر بھی انہی کے پاس جانا ہے، اس لیے وہ اقتدار میں اور مزے کر رہے ہیں. چوہے صاحب ایسے مزے آپ کو مبارک ہو. چوہے صاحب اگر یہ دونوں جماعتیں اپنی 50 سالہ سیاست کی قربانی دے کر ایسا بے اختیار اقتدار حاصل کر کے خوش ہیں تو اس پر دونوں جماعتوں کی قیادت کی ذہنی صحت کے بارے میں فکر مندی کی ضرورت. اقتدار تو کسی جدوجہد کے بغیر انوار اللہ کاکڑ کو بھی مل گیا تھا. یہی نہیں، کسی بھی سیاسی بیک گراؤنڈ کے بغیر اس وقت سب سے طاقتور شخص جو ہیں وہ ملک کے، وہ محسن نقوی صاحب ہیں، جو کہنے کے تو صرف وزیر داخلہ ہیں مگر پوری نون لیگ ان کے آگے پیچھے بچتی ہوئی نظر آتی ہے. محسن نقوی ناراض ہو جائیں تو مریم نواز نے خود جا کر محسن نقوی سے معافی مانگی تھی، بھول گئے آپ؟ ایسا بے وقت اقتدار لینے کے لیے نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو والی اپنی جدوجہد جو کمائی تھی اس پر سمجھوتا کر لیا. یہ کیسا اقتدار ہے جو صاحب جس پر 3 بار کا وزیر اعظم لاہور کے میئر سے بھی نچلے درجے پہ آ چکا ہے؟ اقتدار میں ہونے کے باوجود نون لیگ کی حالت جو ہے وہ کاف لیگ سے بھی ابتر ہے، کیونکہ نواز شریف سے لے کر نون لیگ کے ہر لیڈر تک کوئی بھی منصفانہ الیکشن میں کونسلر منتخب ہونے کے قابل نہیں رہا. آپ بھی جانتے ہیں ایسا ذلت آمیز اقتدار ملنے پر تو نون لیگ کے ساتھ تعزیت بنتی ہے. آپ الٹا ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، ان کو کامیاب قرار دے رہے ہیں. کیسی میں کہنا نہیں چاہتا سخت لفظ، لیکن کہے بنا گزارا بھی نہیں ہے کہ ایسی کامیابی پر. اس کے بعد ہمارے پیارے چوہے صاحب یہیں بریک نہیں لگاتے، وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ خبط عظمت کا شکار ہے، وہ اپنے آپ کو قائد اعظم ثانی سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ نظام بدل دیں گے، وہ کسی کی نہیں سنتے. چوہے صاحب عمران خان اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں، البتہ قوم انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے. خان کے ساتھ ان کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا ہے، اور قوم کی اکثریت کا نہیں، بھاری اکثریت کا. مخالفین بھی کہتے ہیں کہ اس وقت 80 سے 85% عوام کا دل خان کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ خان کے بات پہ صرف کان دھرنے کے لیے تیار ہے. عمران خان کو چوہے صاحب جو عزت ملی ہے نا، اس کا موازنہ پاکستان میں کسی سے کیا جا سکتا ہے نا اگر، تو وہ صرف پھر قائد اعظم ہی بچتا. اور رہی یہ بات کہ عمران خان کسی کی نہیں سنتے، یہی تو ان کی کامیابی ہے کہ عمران خان آپ جیسے تجزیہ کاروں کی نہیں سنتے. عمران خان اس لیے آپ جیسوں کی نہیں سنتے کیونکہ آپ مصلحت کے نام پر بزدلی کے مشورے دیتے. آپ مشورہ دیتے ہیں کہ اس بسیدہ نظام سے جڑے رہو، جتنا جس کو حصہ ملتا ہے اتنا نوچ کے کھاتے رہو، خوشی خوشی وصول کرتے رہو. آپ کے اسی طرح کے مشورے قبول کر کے شریف خاندان اس وقت عوامی سطح پہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے چوہے صاحب. اور آپ جیسوں کے مشورے ٹھکرا کر عمران خان اس وقت قومی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر بن کے ابھرا ہوا ہے.